السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کا تیسرا رکوع، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے، اور جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جانشین خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ بنائیں گے جو فساد کرنے والا ہوگا اور خون بہانے والا ہوگا، اور ہم تو آپ کی تعریف کی اور آپ کی پاکی کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کا تمام علم عطا کیا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، بس کہا کہ مجھے بتاؤ یہ نام سب اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں علم عطا کیا، بے شک آپ تو علم رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کے نام بتاؤ، بس جس وقت انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ زمین کا اور آسمان کا غیب ہے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ اور جس وقت فرشتوں سے ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہم نے انہیں کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی، آپ کا جوڑا جنت میں رہیں، اور جہاں سے آپ کا جی چاہتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے کھائیں، اور اس درخت کے پاس نہ جائیے گا، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بس ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ بس ہم نے انہیں کہا نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا، اور وہاں پر ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، بس اس کی طرف رجوع کیا، یہاں بس اس سے توبہ مانگی، اور بے شک وہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا نکل جاؤ سب کے سب اس سے، بس جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، بس جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کا انکار کریں گے، یعنی اس ہدایت کا، اور ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو جھٹلائیں گے، ہماری نشانیوں کو، یہی آگ کے رہنے والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا وہاں سے شر میں قدم رکھنا، شیطان کا ایک کردار حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کا اور وہاں سے نکلوانے کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈکلیئر کر دینا کہ تمام بنی آدم کو ایک وقت تک کے لیے جو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہوگا زمین میں رہنا ہے، اور جہاں پر فائدہ اٹھانا ہے، اس امتحان گاہ میں اپنے لیے جنت یا دوزخ دونوں میں سے ایک چیز کی چوائس کر کے خریدنی ہے۔ جو کوئی اللہ کے ذمہ ہے اپنا پیغام اس تک پہنچا دینا، اور جو کوئی اس پیغام کو اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت، اس کی رضا پائے گا، اور جو یہاں پر بھی غفلت میں پڑا رہے گا اور اس کی طرف نہیں جائے گا، اس کو نہیں مانے گا، جھٹلا دے گا، اس کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہوگا۔